بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، کائنات کی تخلیق۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس موضوع پر کیا روشنی ڈالی گئی ہے اور ہم کیسے ان بیانات کو سمجھ سکتے ہیں؟ آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید ہمیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے روشنی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھولا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کا آغاز ایک اکائی سے ہوا، جو بعد میں اللہ کے حکم سے جدا ہوئے۔ جدید سائنس میں بگ بینگ تھیوری بھی اس خیال کے قریب ہے، جہاں کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ کی تخلیق کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اللہ کی قدرت اور اس کے حکم کی تاثیر کو بیان کرتی ہے۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو بس کن کہہ دیا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کے مراحل کا ذکر مختلف جگہوں پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کہہ دو کیا تم اس ذات کے منکر ہو جو زمین کو 2 دنوں میں پیدا کرنے والی ہے اور تم اس کے سامنے سر اٹھاتے ہو؟ وہی تو رب ہے سارے جہانوں کا، اور اس نے اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اور 4 دنوں میں اس میں رہنے والوں کے لیے غذا مقرر کی جو سب کے لیے یکساں ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، اور آسمان اور زمین سے کہا دونوں اپنی مرضی سے یا زبردستی آؤ۔ انہوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے معاملات کا حکم دیا، اور ہم نے نچلے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ بنایا۔ یہ ہے زبردست جاننے والے کا فیصلہ۔ ناظرین، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کس طرح مختلف مراحل میں تخلیق کیا اور کس طرح ہر چیز کو اس کے مخصوص مقام اور ترتیب میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی کائنات کی تخلیق کے بارے میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے لوح اور قلم کو پیدا کیا اور سب کچھ لکھا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس نے سب کچھ اپنی قدرت اور علم کے مطابق تخلیق کیا۔ قرآن مجید میں کائنات کی ترتیب اور توازن کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتے ہیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ترجمہ، جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی اور وہ ناکام ہوگی۔ یہ آیات ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں موجود توازن اور کمال کی نشاندہی کرتی ہیں، اور یہ کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے۔ ناظرین، کائنات کی تخلیق کا موضوع ایک وسیع اور حیرت انگیز موضوع ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ آخری پیغام کے طور پر اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدرت اور تخلیق کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس کی معرفت کی راہ پر چلائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے ہی مفید مواد پیش کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔